السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے, ہو سکے تو بیل آئیکن بھی پریس کیجئے. دعا زہرا کے حوالے سے مسلسل میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. بہت سارے سوالات مجھ سے دوست کر رہے ہیں, بہت سارے سوالات دوستوں کے ذہنوں میں ہیں جو مجھ سے کر نہیں پا رہے ہیں. لوگوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ دعا زہرا سے رابطہ کیسے کیا جاتا ہے, دعا زہرا کہاں ہے. یقینی طور پہ سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گزشتہ روز میڈیکل ہو جانے کے بعد دعا زہرا کہاں ہیں, وہ کس حال میں ہیں, خیریت سے ہیں. لوگ جو ان کے لیے فکر مند ہیں وہ ان کی خیریت جاننا چاہتے ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ روز جب میڈیکل مکمل ہو گیا ایگزامینیشن ان کا, تو اس کے بعد ان کو واپس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل لے جایا گیا, جہاں سے گزشتہ روز میں نے آپ کو ان کی ایکسکلوسیولی کچھ تصاویر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں. آپ لوگوں نے اس کو سراہا کافی, اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. دعا زہرا جس وقت آپ میرا یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا, آپ کی سماعتوں تک میری آواز آ رہی ہوگی, آپ مجھے جس وقت تک دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک دعا زہرا پنجاب پہنچ چکی ہوں گی. جی ہاں, بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی, بہت سارے لوگوں نے یہ چاہا کہ دعا زہرا کو میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ عدالت میں جمع ہو جانے تک کم از کم کراچی میں روکا جائے اور ان کو یہاں سے واپس پنجاب نہ بھیجا جائے. اس حوالے سے جب میں نے کراچی پولیس میں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دعا زہرا جو ہے ان کو یہاں پہ روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا, اور ایک یقین دہانی کروا کر ان کو یہاں لایا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں واپس پنجاب پہنچا دیا گیا. وہ یقین دہانی یہ تھی کہ کراچی پولیس جب پہنچی ہے لاہور تو دعا زہرا انیشیلی پولیس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھیں. ظہیر اور دعا اور ان کی فیملی پولیس کے قابو نہیں آ رہے تھے پنجاب میں, جس کے بعد بعض پولیس افسران کو بیچ میں ڈالا گیا, دعا کے کچھ رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا گیا, اور پھر اس کے بعد کراچی سے جانے والی پولیس پارٹی نے ان سب کو یہ یقین دہانی کروائی کہ دعا کو میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد کسی قسم کی جو تحویل ہے اس میں نہیں رکھا جائے گا, انہیں بہت زیادہ دیر کراچی میں نہیں روکا جائے گا, کیونکہ عدالتی حکم جو ہے وہ صرف میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے دعا زہرا کی میڈیکل بورڈ کے سامنے پیشی کا ہے, اور وہ پیشی کروانے کے بعد یعنی ان کو وہاں دکھوا لینے کے بعد فوری طور پہ واپس پنجاب روانہ کر دیا جائے گا. سندھ پولیس عمومی طور پہ اپنی زبان کی پکی پولیس مشہور نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے سندھ پولیس نے اپنی یقین دہانی کا بھرم رکھا ہے. میں نے اس حوالے سے پولیس افسران سے پوچھا کہ کیوں نہیں روکا. اگر ایگزامینیشن رپورٹ جو ہے وہ اس قسم کی آئی جس میں عدالت کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ دعا کو واپس لایا جائے تو پھر کیا کیا جائے گا. تو اس پر پولیس افسران کا اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے یہ کہنا تھا کہ جو عدالت کی ڈائریکشنز آئیں گی ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت ان کے پاس کسی قسم کا تحریری حکم نامہ یا زبانی ڈائریکشنز نہیں تھیں کہ دعا کو میڈیکل ایگزامینیشن کی پیشی کے علاوہ کسی بھی طور پر اپنی حراست یا تحویل میں رکھا جائے. تو سندھ پولیس نے دعا زہرا اور ظہیر کو یہاں سے گزشتہ روز روانہ کیا تھا, اور سندھ پولیس کی پولیس موبائلز ان کو سیکیورٹی دیتی رہیں. پنجاب کے بارڈر تک تقریباً اوباڑوں تک جو ہے وہ سندھ پولیس نے سیکیورٹی دی, اور اس کے بعد اوباڑوں سے پنجاب پولیس نے دعا زہرا اور ان کے شوہر کو سیکیورٹی دینا شروع کی, اور پھر یہ لاہور میرے خیال سے, میرا گمان ہے کہ اب تک پہنچ چکے ہوں گے, کیونکہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سے دوست کر رہے تھے, دعا زہرا اور ظہیر سے رابطہ کیسے کریں. میں نے بہت کوشش کی کہ کراچی میں کسی طریقے سے میں ان تک پہنچ جاؤں, لیکن پولیس نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی, اور اس کے بعد میں نے ان سے ان کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تو مجھے پتہ چلا کہ دعا زہرا اور ظہیر کے ہاتھ میں کوئی موبائل فون اس وقت نہیں ہے. وہ دونوں کوئی موبائل فون یوز ہی نہیں کر رہے. دیکھیے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی موبائل فون نہیں ہے. یہ بات پولیس کہہ رہی ہے. کراچی پولیس نے مجھے یہ کہا کہ دونوں دعا اور ظہیر موبائل فون یوز نہیں کر رہے, یعنی کہ اگر کوئی ٹیکنیکل سرویلنس کرنی پڑے تو دعا اور ظہیر کی ٹیکنیکل سرویلنس ممکن نہیں ہے. اگر ٹیکنیکلی یہ جاننے کی کوشش کی جائے, کسی وجہ سے ان کی کھوج لگانے کی کوشش کی جائے, یا اگر دعا یا ظہیر دونوں میں سے کوئی ایک روپوش ہو جائے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز موبائل فون ہوتی ہے, جس کی لوکیشن کو ٹریس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جس شخص کی تلاش کی جا رہی ہو اس تک پہنچا جاتا ہے. یہ دونوں موبائل فون یوز نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کو ٹریس آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا.
یہ بات پولیس کی مجھے تھوڑی سی پریشان کن لگی. میں نے کہا یار یہ تو بہت حیران کن معاملہ ہے. اور پھر میں نے سوال کیا کہ جی آپ لوگ پنجاب گئے تھے تو آپ لوگوں نے کیسے ٹریس آؤٹ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ دعا زہرا اور ظہیر پنجاب میں لاہور کے کینٹ ایریا میں کسی گھر میں رہ رہے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ. یہ گھر ظہیر کے کسی قریبی عزیز نے غالباً ان کو فراہم کیا ہے. اور جس وقت کسی کو بھی دعا زہرا یا ظہیر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کے اس رشتہ دار کو اپروچ کرتا ہے. ان کا یہ رشتہ دار پھر ان سے بات کر کے کسی بھی شخص کو جس سے رابطہ کرنا ہو ان کا رابطہ کرواتا ہے. بہت سارے یوٹیوبرز نے دعا زہرا کا اور ظہیر کا انٹرویو کیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ انٹرویوز کس طرح ہو رہے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ یہ انٹرویوز کس طرح ہو رہے ہیں. اگر کوئی رابطہ نمبر ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے. یہ ہیومنلی جو ہے وہ کانٹیکٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے ان کے قریبی عزیز سے, اور وہ قریبی عزیز پھر دعا زہرا اور ظہیر تک جس شخص کو ان سے ملاقات کرنی ہو اور دعا اور ظہیر اس پر راضی بھی ہوں ملاقات کے لیے تو پھر وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. اور یہی سندھ پولیس کے ساتھ بھی ہوا. جب یہ میڈیکل ایگزامینیشن کا آرڈر لے کر وہاں پہنچے تو متعلقہ ایس پی سے انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے اس عزیز سے رابطہ کیا اور ظہیر کے اس عزیز نے پھر جو ہے یہ یقین دہانی کے بعد کہ سندھ پولیس فوری طور پر ان کو واپس کر دے گی روانہ پنجاب کے لیے, یہ رابطہ کروا دیا. یہ بڑی اہم انفارمیشنز ہیں اور آپ تک پہنچانا ضروری تھیں کیونکہ بہت سارے درد دل رکھنے والے لوگ, بہت سارے وہ لوگ جن کا دعا اور ظہیر سے کوئی براہ راست رشتہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, شاید کبھی ملے بھی نہیں ہیں, سوائے تصویروں کے سوشل میڈیا اور ٹی وی کے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ درد دل رکھنے والے اس حوالے سے پریشان ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, خواہش کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ اس معاملے کو اللہ پاک کسی منطقی انجام تک پہنچائے اور اس میں جو بھی فیصلہ آئے وہ حق اور سچ کی بنیاد پر آئے. میں اس حوالے سے اپنی رائے زیادہ سامنے نہیں لاتا کہ دعا کے والد کا اسٹانس صحیح ہے یا دعا کا اسٹانس صحیح ہے یا ظہیر غلط ہے یا صحیح ہے. میں اس وقت اس معاملے پہ بات نہیں کر رہا. میں صرف اس انفارمیشن کو آپ تک پہنچا رہا تھا کہ دعا سے اور ظہیر سے رابطہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے بھائی یہ رابطہ ہو کیسے رہا ہے. میں خود بھی جاننا چاہ رہا تھا, پتہ چل گیا, آپ کو بتا دیا. اور یقین دہانی پولیس کی جانب سے کروائی گئی, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور دعا یہاں سے اب پنجاب پہنچ چکی ہیں واپس, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک بڑی اہم انویسٹیگیشن کے حوالے سے اطلاع جو ہے وہ مجھے موصول ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل میچیور کروں, اس کی تصدیق کروں اور اس تصدیق کے بعد وہ چیز آپ تک پہنچاؤں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی تو میرے اگلے ویلاگ کا پلیز انتظار کیجئے گا. میں اس ان معلومات کو میچیور کروں گا, ان کی تصدیق کروں گا اور اس کے بعد آپ تک وہ چیزیں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے. والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجئے, دنیا سے گئے تو ان کے لیے صدقات و خیرات کیجئے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.